یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے بڑوں کی باتوں کا مذاکرہ ہے کہ میرا بھی اور ہم سب کا سبق وہی ہے، اسی کو بار بار دہراتے رہیں گے تو سبق یاد بھی ہوگا، عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ کوئی نئی بات تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، بلکہ کام کی بات، اور کام کے ہی اتنے فضائل ہیں کہ اسی سے ہم کو فرصت نہیں، اتنے فضائل ہیں، اور کام کے فضائل سے کسی دوسری بات کا انکار نہیں لازم آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غلو کرتے ہیں، مولانا صاحب فرمانے لگے غلو اس کو نہیں کہتے ہیں، غلو اس کو کہتے ہیں کہ دین میں جو بات نہیں اس کو کہا جائے، یہ غلو ہے۔ اپنی محنت کے فضائل یہ غلو نہیں ہے، تو ہماری محنت کے تو فضائل ہی اتنے ہیں۔ کام اللہ نے ایسا دیا ہے، جب نسبت امام الانبیاء کے ساتھ جڑی ہے تو فضیلت کتنی ہوئی۔ جب امام الانبیاء کی فضیلت دنیا کی انسان نہیں بیان کر سکتے تو ان کی والی محنت کے فضائل ساری دنیا کیسے بیان کرے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ ہمارے یہاں تو اپنی محنت کے، اپنی کام کے فضائل ہے، اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو جوڑا ہے، قبول کیا ہے، لیکن ایک بات ابھی اس وقت کہنے لگے کہ کام میں چلنا قبولیت نہیں ہے، بلکہ میوات والوں کا جوڑ تھا، اس نے کہا کہ ہم قبولیت پر چل رہے ہیں یا ابتلا میں چل رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں اور آپ ایسے کہا کہ میں اور آپ قبولیت میں ہے یا امتحان میں ہے، پتہ نہیں ہے۔ آخرت میں پتہ چلے گا کس پر چل رہے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ قربانی اور اخلاص سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ دو چیزیں بتائی کہ اخلاص اور قربانی۔ اخلاص کے بارے میں تو یہاں تک بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کے راستے میں گیا اور شہید ہو گیا تو اس کو انتقال ہو گیا تو اس کو شہید مت کہو، کہ ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے راستے میں کوئی تجارت کر لی ہو۔ یہ کہا کہ دیکھو تجارت کا نفع اس کی سواری پر ہے، تو دیکھا تو اس کی سواری پر تجارت کا نفع تھا، شہید نہیں کہے۔ ایک آدمی تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں انتقال کر گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے امیر صاحب مجھ کو تہجد میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی موت مرا، اور اندر کا جذبہ یہ تھا اس کا اخلاص۔ کوئی غرض نہیں، کوئی جذبہ نہیں، صرف ایک جذبہ محنت کرنے والوں میں کہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی دائیا آ جائے نا تو اس کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ ہمارے ذمہ کوشش ہے، محنت ہے، مکلف ہیں ہم اسی سے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، اخلاص مانگتے رہیں اللہ سے۔ ایک صفت تو اخلاص، دوسرے قربانی۔ قربانی کے بغیر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آدمی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قربانی دے۔ اور تیسری چیز بتائی تقویٰ، کہ صفات جو ہے وہ تقوی کی صفت محنت کرنے والوں میں آ جائے۔ کام اصل میں صفات پر چلتا ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، وہ اوصاف اپنی زندگی میں ہے نہیں، اس لیے معمولی حالات پر اپنی گاڑی رک جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ پر حال آتا تھا تو وہ قربانی میں بڑھ جاتے تھے، ہم پر حال آتا ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سارے مسائل اور یہ جو حال آیا ہے اس کا حل اسی میں ہے، تو اپنی قربانیاں بڑھا دیتے تھے۔
ہم پر کوئی حال آتا ہے اور مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اپنی قربانی میں پیچھے ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو سلجھانے میں لگ جاتے ہیں، تو اسی میں الجھ جاتے ہیں. سلجھتا نہیں ہے بلکہ الجھ جاتے ہیں، اور جتنا تاخیر ہو جاتی ہے نکلنے میں اتنا وہ بھاری ہوتا جاتا ہے کہ جو عمل افضل ہے وہ بھاری بھی ہے. ایسے عشاء اور فجر، اب عشاء کسی وجہ سے سفر میں دیر ہو گئی نہیں پڑھ سکے، اب جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنی بھاری ہوتی جائے گی نماز. تو حق کی علامت بھی ہے کہ حق جو ہے وہ طبیعت سے بھاری ہوتا ہے. تو آدمی اس کی کوشش کرے کہ یہ خوبی اور یہ صفات اپنی زندگی میں، کیونکہ کام تو صفات پر چلے گا، خوبیوں پر چلے گا. یہ اوصاف آ جائیں گے زندگی میں، اسی کے لانے کی محنت ہے کہ یہ خوبیاں اور اوصاف اپنی زندگی میں آ جائیں. صرف بات چیت نہیں ہے، اجتماعی دعوت تو بہت کم انبیاء اور صحابہ کی سیرت میں ہے. اصل تو انفرادی دعوت ہے، ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کو لانا ہے. اللہ پاک نے محنت کی توفیق دی ہے، کام میں جوڑا ہے، تو ہم اپنا سبق اپنے بڑوں کی رہبری میں چلتے رہیں تو روزانہ ترقی ہوگی. روز ترقی کا کام ہے، روزانہ تربیت کا کام ہے، اعمال تربیت ہے یہ. بلکہ کہتے تھے کہ یہ جو اعمال دعوت ہے یہ تزکیے کی ضمانت اپنے اندر لیے ہوئے، روزانہ تزکیہ اور اس کی ترقی ہوگی. اس کی ترقی کے اسباب ہے اعمال دعوت، کہ اعمال دعوت سے اس کی ترقی ہوتی رہے گی، اس کی تربیت ہوتی رہے گی. یہ کہتے تھے کہ اصل میں ساری کمزوری جو ہے وہ خروج کے کم ہونے کی وجہ سے ہے. جتنا خروج بڑھے گا اتنی کمزوری دور ہوگی، وہ خوبیاں آئے گی. استقبال والے علاقے میں چلے گئے تو بنے ہوئے کا بھی بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا، مولانا ابراہیم صاحب کہتے تھے. اور مجاہدے والے علاقے میں چلے گئے تو بگڑا ہوا بھی بن جائے گا، کیونکہ کام تو ناگواریوں میں چلتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی خیر ناگواریوں میں پائی. میرا حال یہ ہے کہ جہاں تک طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے اتنا کرتے ہیں، جہاں ناگواری آتی ہے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جہاں ناگواری تھی وہاں تربیت تھی، تو تربیت رہ گئی. آدمی چھوڑ دیا کام تو تربیت سے محروم ہو گیا. تو طبیعت کے خلاف اور ناگواری کے ساتھ آدمی آ جائے. ناگواری ہم مانگیں گے تو نہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، لیکن آ جائے اور ناگواری ہو تو اس کو برداشت کرے، اسی میں تربیت ہے. صحابہ نے کیسی ناگواریاں برداشت کی ہے، کتنی بڑی بڑی ناگواری برداشت کی ہے. کتنا بوجھ تھا ہجرت کا، کہ سب سے بڑی ناگواری ہجرت تھی اور سب سے بڑی خیر اللہ پاک نے اسی میں دی ان کو، کہ ساری دنیا کے اور سارے عالم کے اعتبار سے ہدایت کے فیصلے کہا کہ اس ہجرت پر اللہ پاک نے انعام دے دیا. اس لیے بھائی یہ بار بار اپنے بڑوں کی طرف سے رہبری رہنمائی ہوتی ہے ہر جوڑ میں، آنے والوں میں، روزانہ کے اعتبار سے صوبے والوں میں، ملک والوں میں. بار بار کہتے ہیں کہ کام کرنے والے اپنی محنت میں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ صفات نہیں ہوگی تو ہمارا کام بھی بس ایسی رسمی ہو جائے. اور دیکھو ہماری محنت رسمی ہے، بلکہ محنت کرنے والوں کا یہ ذہن ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ کوئی ترقی اور تربیت ہو نہیں رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہماری محنت، ہم لوگ جو ہے کام ادھورا کرتے ہیں. تو ادھورا کام دنیا میں کوئی نہیں کرتا، ناقص کام کوئی نہیں کرتا. آپ کاروبار کرو تو کام پورا کرتے ہیں، دکان والا کام پورا کرتا ہے، کھانا پورا کھاتا ہے آدمی، کپڑا پورا پہنتا ہے کہ پیجامہ پہن کے نکل جاتا ہے. ادھورا کام. واحد کام آپ کو ملے گا، آپ غور کریں گے تو تبلیغ کا کام آدمی ادھورا کرتا ہے. ایک گشت کیا تو دوسرا نہیں کرے گا عام طور سے، الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے سارے اعمال کے پابند ہیں تو ان کی ترقی بھی ہے. انفرادی اور اجتماعی اعمال جو اپنے بڑے بتا رہے ہیں، اسی لیے ترقی نہیں ہوتی ہے اور اسی لیے تربیت نہیں ہو رہی ہے کہ جو نصاب دیا گیا ہے. بخاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ٹرین میں ملاقات ہو گئی ساتھیوں کی، بڑے اللہ والے ہیں تھے بیچارے، اللہ پاک گھری کے رحمت کرے. تو انہوں نے ان سے پوچھا، بہت ساری باتیں کی، پھر کہنے لگے کہ حضرت آپ کوئی وظیفہ بتا دیں ہمیں. بخاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی 2 گشت کرنا، روزانہ 2 تعلیم کرنا، مسجد وار جماعت کے مشورے میں بیٹھنا، 3 دن جانا، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے آج کا.
ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. ابھی ایک مولوی صاحب نے احساس دلایا، وہ وہاں چلا لگانے آئے بنگلے والی مسجد میں، تو کہنے لگے کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں. دیکھو انہیں اگر نیت ہونا سیکھنے کی سمجھنے کی تو کسی سے بھی اللہ پاک بات سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے، تربیت کر دیں گے. شیخ نے کہا کہ بھائی اس وقت کی سب سے بڑی خانقاہ بنگلے والی مسجد ہے، تو وہاں جاؤ. چلا لگانے کے لیے آئے تھے، اور واقعی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ میری خانقاہ کی 29 راتیں اور نظام الدین کی 1 رات برابر ہے. ہم کو انداز نہیں ہے. تو یہ اعمال دعوت، اعمال تربیت ہیں، اعمال ہدایت ہیں. اپنے اندر یہ ساری چیزیں لیے ہوئے، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا زبردست کام ہے. مولانا منظور احمد نعمانی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گشت کر رہے تھے میوات میں، بات نہیں سن رہا تھا کوئی. تو مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مولوی صاحب ہم اپنی صلاحیت ضائع کر رہے ہیں ان کے پیچھے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. مولانا اور ایک جگہ بیٹھ گئے تھک کے، کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ہم اپنی صلاحیت ان کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ منظور ایک وقت آئے گا کہ تمہاری اولاد کی تشکیل فضاؤں میں ہوگی، فضاؤں میں تشکیل ہوگی. اور یہ بات اس وقت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز کے سفر سے آ رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا. پائلٹ سے جا کے قبلہ معلوم کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ انتظار کرو میں بھی ساتھ میں نماز پڑھوں گا. اور اس نے اذان دی تو اب اس میں کچھ دیر تھا اس کو نماز کے وقت میں، تو اس نے تشکیل کی کہ میں سارے ہوائی جہاز چلانے والوں کی جماعت بنا رہا ہوں، ہمارے ساتھ کوئی مولوی نہیں ہے، آپ تیار ہو جاؤ تو ہماری جماعت جو ہے یہ کچھ سیکھ لے گی. نکلنے والے ساتھی تو رو دیے مولانا منظور احمد نعمانی کہ اس دیوانے کی بات سچی ہو گئی، اس نے کہا تھا کہ فضاؤں میں تیری تشکیل ہوگی. ہم کو نہیں اندازہ ہے، ہم محنت کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ پچھلی مرتبہ جوڑ میں جانا ہوا تو وہاں علماء کا جوڑ تھا، علماء کا جوڑ ختم ہو گیا، تشکیل ہو گئی، سب ہو گیا. تو ایک بڑے عالم پیچھے کرسی پہ بیٹھے تھے، انہوں نے اجازت دی کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. پڑوس کے ہیں اس وقت جدہ میں رہتے ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں. تو کہنے لگے ہم یہاں پڑھتے تھے دیوبند میں، چھٹی کا زمانہ تھا، 2-3 دن کی چھٹی تھی، تو سارے ہم کلاس کے ساتھی جو تھے یہ ہوا کہ چلو دلی گھوم کے آئیں گے. دلی گھومنے آ گئے، ایک دن میں ساری دلی گھوم لی. اس کے بعد 2 دن چھٹی اور تھی، تو میں نے کہا کہ چلو بنگلے والی مسجد جائیں گے. تو سارے ہم وہاں آ گئے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. جب وہاں پہنچے تو معلوم کیا کہ مولانا کہاں ہے، تو خادم نے بتایا کہ بس ابھی حضرت اندر تشریف لے گئے. تو ہم لوگوں نے درخواست کی خادم سے جا کے حضرت سے کہنا کہ دیوبند سے کچھ طلبہ ملنے کے لیے آئے. تو اس نے جا کے خبر دی. حالانکہ خادم کا بولنے کا انداز یہ تھا کہ ابھی گئے ہیں، اب تو کچھ دیر بعد واپس آئیں گے، لیکن جا کے خبر دی ہے تو فوراً باہر آ گئے اور کہا ہم سب کو بٹھایا، بہت اچھے انداز سے ملاقات کی اور بیٹھایا. بیٹھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ بات کی ہم سے. ساری باتیں تو یاد نہیں ہیں، لیکن آج اجتماع دیکھ کے یہ بات یاد آ گئی. اس وقت تو اس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم گشت یہاں بستی میں کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اللہ پاک امریکہ اور یورپ پہ ڈالتے ہیں. آپ کو اس وقت نہیں سمجھ میں آئی تھی بات، آج یہ اجتماع دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی اس کی بات سچی تھی. ایسا کام ہے گشت، یہ تو اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. دعوت اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کے پیدا کرنے کا. آج جتنے اپنے اندر میں مسائل ہیں، ایک صوبے کے جوڑ میں مولانا صاحب کہنے لگے کہ جیسے دنیا والوں میں مسائل ہوتے ہیں آپس میں یا کوئی بات ہوتی ہے، ایسے اگر ہم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ دنیا والے اللہ سے غافل ہے، ایسے محنت کرنے والے بھی اللہ سے غافل ہیں. اور اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. جس دن اپنے اللہ سے تعلق ہو جائے گا یہ مسائل ختم ہو جائے گا، یہ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. آکے اس لیے اور کہا کہ اللہ سے وہ متعلق کرے گا لوگوں کو جس کا خود اللہ سے تعلق ہو. اللہ سے وہ جوڑے گا لوگوں کو جو خود اللہ سے جڑا ہو. جو خود اللہ سے نہیں جڑا وہ لوگوں کو اللہ سے کیسے جوڑے گا؟ تو ہم سب تو اللہ سے جڑنے کی اور جوڑنے کی محنت میں لگے ہیں.
انفرادی اعمال سے تو شخصی زندگی بنے گی، فرد کی زندگی بن جائے گی، ایک آدمی کا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا، لیکن اجتماعی کام سے پوری امت اللہ سے جڑ جائے گی۔ پوری امت کے اللہ سے جڑنے کا سبب ہے یہ، پوری امت اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اصل تو محنت کرنے والے ایک مرتبہ یہاں ناگپور کے جوڑ میں کہنے لگے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کام اللہ کا کرتے ہیں اور مدد حکومت سے چاہتے ہیں۔ اس کی غیرت ہے، اس کو بھی غیرت آتی ہے کہ کام میرا کرتے ہیں، تعریف دوسرے کی کرتے ہیں، ساری نعمتیں میری استعمال کرتے ہیں، دن بھر تذکرہ مخلوق کا کرتے ہیں، تو اس کی غیرت ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر کا ایک مرتبہ تذکرہ کرتے برداشت نہیں کرے گی۔ وہ اللہ پاک کتنا مہربان ہے کہ دن بھر اس کے غیر کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی موقع دیتے ہیں، نبھاتے ہیں کہ شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی اور یہ عمر، یہ موقع، یہ محنت سے تعلق اسی لیے دیا ہے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم سب کا تعلق اپنے اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے جڑ جائے، ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ اور یہ کام اللہ سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے کتنے انسانوں کی، کتنے علاقوں کی، کتنے ملکوں کی انسانوں کی زندگیوں کا رخ اللہ نے موڑ دیا ہے۔ ہم کو مفت میں مل گیا ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں ان سے پوچھو، یعنی ابھی ایسے علاقے کے لوگ تھے یہاں -37 ڈگری ہوتی ہے، وہ کہتے تھے ہم تھوکتے ہیں تو زمین پر جانے تک تھوک برف بن جاتا ہے، اور یہاں +37 میں تھے، وہ مائنس والے کہاں تھے؟ +37۔ بولو، یہ قدر ہے، عظمت ہے۔ بلکہ فون آ گیا ان کے گھر سے کسی ساتھی کے پاس کہ گھر میں بیوی اور بچے اکیلے ہیں، کوئی سامان نہیں ہوا اور باہر سردی کا یہ ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں قربانی دے کے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی محنت سیکھیں اور اللہ کا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، شکرانہ بھی ہم کو ادا کرنا چاہیے اور کمی کوتاہی پر استغفار کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی، یعنی ہم خوبیوں میں، صفات میں، قربانی میں، اپنے اللہ سے تعلق میں، اپنے اللہ سے لینے میں، اس میں ہم آگے بڑھیں۔ دیکھو کام صفات پر چلے گا اور دعا سے چلے گا۔ صفات اور دعا ہوگی تو صحابہ کے پاس یہی تھی، صحابہ کے پاس وسائل کم تھے، ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم ایک جگہ سے اب پوری دنیا کا، پورے ہندوستان کا سارا معلومات لے لیتے ہیں، نصرت ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کے پاس وسائل کم تھے لیکن صفات زیادہ تھی، اللہ کا تعلق تھا، تو کم وسائل میں اللہ نے زیادہ کام لیا۔ اور دعوت کی محنت وسائل کی کمی کے ساتھ ہی چلتی ہے، وسائل سے نہیں چلتی ہے۔ یہ تو اپنے بڑے کہنے لگے کہ جتنے رواجی طریقے ہیں نا، اس سے ہمارا کام نہیں ہوگا، رواج سے تو رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ باطل کے راستے سے آئے گا دین تو باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ رواجی کام سے اور رواجی محنت سے ہٹ کے ہماری محنت ہے، ہماری محنت صحابہ کے اور سنت کے مطابق ہوگی۔ وہ محنت اللہ کی مدد نہیں آ سکتی جو سنت کے مطابق نہ ہو، معید من اللہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے میل نہ کھائے۔ اور اگر ہو گیا ایسا، دو باتیں فرمائی، ایک اجتماعیت، ایک وحدت کلمہ، اور ایک اجتماعیت کی ایک زبان، ایک کلمہ اور ایک طریقے پہ آکے اس پر اگر ہم آ جائیں گے تو وہ مدد دیکھیں گے اللہ کی کہ صحابہ کی مدد بھول جائیں گے، ایسی مدد آئے گی۔ پھر حدیث شریف بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کی مدد صحابہ سے 10 گنا زیادہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تاکہ ایسی مدد آئے گی جب اجتماعیت اور ایک نہج پر اور ایک کلمے پر آ جائیں گے تو اللہ پاک وہ مدد، یعنی ہم تو شمار نہیں کر سکتے۔ ظاہر کے خلاف کام کا ہونا کہتے تھے یہ نصرت نہیں ہے کہ چلو ظاہر کے خلاف کام بن گیا اور ظاہر کے خلاف کام ہو گیا، کہتے تھے یہ تو اعمال کا سایہ ہے، یہ اعمال کا سایہ ہے، یہ کام کا نصرت نہیں ہے۔ نصرت تو یہ ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے وہ نصرت آئے گی کہ غیر عاجز ہو جائیں گے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ اس لیے ہمارے ہاں کوئی وہ محنت نہیں ہے
کہ چلو غیر کو اسلام میں لانے کی کوئی محنت کی جائے. ہمارا اس محنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے وعدے میں ہے. جو چیز وعدے میں، اس کی محنت کیوں کریں گے؟ وہ تو وعدہ ہے کہ اس محنت کو کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ کے فوج کی فوج آ کے غیر عاجز ہو جائیں گے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اصل میں اپنی محنت کے یقین اور بصیرت کی کمی سے ہمارا رخ دوسری طرف جاتا ہے. اپنے کام میں یکسوئی ایسی بات فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا بہت محبوب ہے، تو شرط لگائیے کہ ایک شرط کے ساتھ آپ کو بوسہ لینے دیں گے کہ آپ جاتے ہوئے ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آ کے گزر گیا. اللہ پاک نے قرآن اتارا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی جی ہم نے سنبھالا ہے آپ کو، ورنہ آپ جھک جاتے، اور اگر ذرا سا بھی جھک جاتے تو ہم آپ کو دنیا میں دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں دگنا عذاب دیتے. کہ نبی جی ہم نے سنبھالا ہے ورنہ آپ جھک جاتے. یہ بات کہنے کے بعد مولانا کہنے لگے کہ محنت کرنے والے اپنی محنت میں یکسو رہے، اپنی کام کا یقین اور بصیرت کے ساتھ آدمی چلے. اتنا زبردست کام دیا اللہ پاک نے اور ایسی زبردست محنت دی ہے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے ایک دو نہیں، فرد نہیں، افراد نہیں، گھرانے نہیں، علاقہ نہیں، پورے عالم کی انسانیت کو اللہ پاک نے بھلائی کامیابی کا یہ راستہ دے دیا ہے. پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا راستہ ہم کو دیا ہے اور ایسی زبردست محنت ہم کو دی ہے. لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی بات ہے کہ آنکھ پر پٹی اور ہاتھ میں ہیرا، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے. یہ اس محنت کے ذریعے سے کہا کہ یہ صفات اخلاص، قربانی اور تقوی، آپ کے تقوی مانگنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے غالباً، یا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یاد نہیں مجھ کو، یہ ہے کہ بغیر اللہ کی مدد سے کوئی متقی نہیں بن سکتا. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا، پرہیزگار نہیں بن سکتا. اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے، بلکہ کہتے ہیں کہ روزانہ آدمی اپنا وقت تنہائی کا نکالے اور اس میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنی محنت کی نفی پیش کرے اور اللہ سے اللہ کی مدد کو اور اللہ سے جو مانگنا ہے تنہائی میں بیٹھ کے. روزانہ ہماری محنت کا یہ جز ہے، کچھ نہ کچھ وقت تنہائی کا نکالا جائے. اور سب سے بہترین وقت کہتے ہیں کہ تہجد کا ہے، کہ اس وقت میں اللہ سے مانگا جائے، منایا جائے اللہ کو، بے چینی پیدا ہو جائے اپنے اندر میں. اب بے چینی جو ہے نا یہ چلائے گی ہم کو، پھر کام آدمی پورا کرے گا. دنیا کا کام پورا کرتا ہے جس کے ساتھ اپنی نسبت جڑی ہے، کاروبار کا کام پورا کرتا ہے، دکان کا کام پورا کرتا ہے، گھر کا کام پورا کرتا ہے. تعلیم ادھوری چھوڑنے کو تیار نہیں، آدمی پوری کرتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ چھوڑ دو، لیکن جہاں سارے کام ہم پورے کرتے ہیں تو اسی کو کیوں ادھورا کرتے ہیں؟ ادھورے پہ یہ اللہ پاک برکات دکھا رہے ہیں. جس دن پورے کام پر ہم آ جائیں گے تو کیا نتائج اللہ پاک مرتب کریں گے، کیا اس کی برکات ہوگی، ہم سوچ نہیں سکتے. تو اس راستے سے بلکہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا پیغام ہمیشہ آتا ہے ملکوں کے قرآنوں میں. ایک مرتبہ کہنے لگے بشر ہے، چلتے چلتے کوئی بات پیش آ جائے تو عمومی گشت کا عمل اللہ پاک نے دیا ہے کہ اس کے بعد بیٹھ کے اللہ سے اپنے مسائل کو مانگ لیا جائے. وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے کہ اللہ پاک اس ساری مسائل کو حل کر دیں گے. لیکن دعا وہ مانگے گا جس کے اندر میں یقین ہو. یقین بنے گا دعوت سے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری دعوت روزانہ انفرادی دعوت، ہماری دعوت کیسی ہے آج؟ دعوت تعلیم استقبال ہو یا گھروں کی ملاقات ہو، عام طور سے دعوت تعلیم استقبال میں ہم جاتے ہیں اور صبح اتنی بات کہتے ہیں بھائی چلو مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، اس سے 2 منٹ بات تو کی جائے کم سے کم ایمان اعمال کی، پھر اس کو ترغیب دی جائے تاکہ کچھ دل نرم ہو، بات سمجھ میں آئے اس کی، اور لا کے اپنے یہاں پر ان حلقوں میں بیٹھا کر اعمال مسجد کے ساتھ اپنے بڑے زور دے رہے ہیں کہ دین کی محنت کی جائے، مسجد اعمال سے آباد رہے. بلکہ ایک صاحب کہنے لگے اور واقعی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت ہم نے اپنی مسجدوں کو اپنی مسجد نبوی کے نمونے پر لے آئیں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے اپنے محلوں کو مدینہ طیبہ کے نمونے پر لے آئیں گے. ہماری محنت اتنی ہے کہ ہماری مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے. وہاں 4 کام ہوتے تھے اپنی مسجد میں، یہ سارے اعمال دعوت کے کام اپنی مسجد میں ہونے لگے تو اللہ پاک پورے محلے کو مدینہ طیبہ کے نمونے پر لے آئے. ایک تو تعلیم کے حلقے تھے،
کہ یہ تعلیم بیان سے زیادہ اہم ہے، فضائل اعمال منتخب کی تعلیم۔ محتاج بن کے آدمی اپنی ضرورت سمجھ کے سنے۔ ایک مرتبہ ایک علاقے کے شیخ الحدیث آئے نظام الدین، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے حلقے میں بیٹھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو خود حدیث کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں ان کو یقین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ یقین کا حلقہ ہے، یہ ایمانیات سے تعلق ہے اس کا۔ یہ یقین ایمان کو پانی پہنچتا ہے۔ صحابہ کو اس کا یقین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک علاقہ فتح ہوگا، اور جو علاقہ فتح ہوگا وہاں کی شہزادی سفید خچر پر فلاں لباس میں خوبصورت سوار ہو کے آئے گی۔ پیچھے ایک نئے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کھڑے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو مجھے دے دیجئے، شہزادی کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جا تجھے دے دیا۔ تو یہ بات آئی گئی ہو گئی تعلیم کے حلقے میں، اور اس کے بعد جب وہ علاقہ فتح ہوا تو دیکھا کہ سفید خچر پہ سوار ہو کر وہ شہزادی آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ اس نے پہلی قبضہ کر لیا، ابھی تو تقسیم بھی نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے مانگ لیا تو، اور اللہ کے نبی نے مجھے دے دیا اس کو۔ کہا اس پر گواہ کون ہے؟ تو اس مجلس کے دو صحابی تھے، انہوں نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول نے دے دیا تھا۔ ہاں کہ یہ یقین بنے گا تعلیم کے حلقوں سے۔ یہ شوق دلانا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں، ہم سب کہتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، یہ ادنا درجہ ہے۔ اصل یقین کی تبدیلی ہے کہ اللہ کے وعدے یقین میں آ جائیں۔ جب وعدے یقین میں آ جائیں گے تو عمل کا کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کے وعدوں کو یقین میں لانے کی یہ تعلیم ہے اپنے مسجد میں اور اپنے گھر میں۔ تو کتنی دیر کرتے ہیں ہم؟ کئی سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی تعلیم کتنی دیر ہونا چاہیے، بولو۔ اچھا سب بولتے کہ 1 منٹ بڑھائیں گے، تو 10 سال میں تو 1 منٹ نہیں بڑھا۔ بتاؤ کہاں آدھا گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے؟ تو 10 منٹ میں اپنی گاڑی گرم نہیں ہوتی ہے تو اپن دوسروں کو کیا گرم کریں گے؟ اپنی گاڑی میں جب آدمی پیٹرول بھرے گا تب گاڑی چلے گی نا۔ تو ہماری گاڑی تو چل نہیں رہی ہے، کڑ کے کہتے ہیں کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنی مسجد کی تعلیم ہو۔ نیا مجمع بیٹھ جائے تو اس کو اجازت دے دے، گنجائش دے دے کہ بھائی آپ جانا چاہیں، بہتر تو تھا تعلیم میں بیٹھتے، لیکن نہیں موقع ہے تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، باقی تعلیم تو ہوتی رہے گی۔ تو ہمارے ساتھیوں کے لیے تعلیم ہے۔ میں خود میرے اندر اس کا شوق نہیں پیدا ہوا، حالانکہ فرق صرف کتنا ہے کہ بات نبی کی ہے، ذات نبی کی نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے۔ نبی کی ذات نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ وہی نبی کی ہے۔ اگر وہ ہوتے درمیان میں تو کیسے سنتا آدمی بات، کتنی عظمت ہوتی۔ لیکن ہمارا ذہن بیانوں کی طرف ہے، تعلیم کے حلقوں کی طرف نہیں ہے کہ محتاج بن کے آدمی اس فضائل کی تو انفرادی طور سے بھی تعلیم آدمی کرے۔ اجتماعی تعلیم کا نور الگ ہے، انفرادی تعلیم کا نور الگ ہے۔ منتخب کی تعلیم، یہ تو حضرت نے 6 صفات لکھ دی ہے، یہ تو حدیث کی شکل میں۔ بلکہ ایک ملاقات جدہ میں مولانا صاحب کرنے گئے تو ان کو کچھ اشکال تھا صفات پر کہ یہ نئی چیز دین میں کیا پیدا کر دی ہے، 5 بنیادیں ہماری یہ 6 کہاں سے لائے؟ عام طور سے لوگ بولتے ہیں تو یہ کتاب پیش کی۔ جب یہ کتاب پیش کی تو اشک کرنے لگے کہ واقعی یہ تو ساری حدیث سے صفات ثابت کی گئی ہے۔ یہ تعلیم کے حلقے اپنی مسجد میں کم سے کم آدھا گھنٹہ ہماری مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے۔ محتاج بن کے آدمی بیٹھے، کتاب پڑھنے والا بھی ایسا ہو کہ دھیان توجہ کے ساتھ یعنی لوگوں کا دل لگے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو پہلے سمجھاؤ کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، ورنہ اس کو خود نہیں سمجھتا تو مجمع کی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور ایسی اپنے گھروں پہ تعلیم آدھا گھنٹہ صفات کے مذاکروں کے ساتھ۔ ہم اپنے گھروں پہ صفات کے مذاکرے میں شرم کرتے ہیں۔ کتنی لوگوں سے جائزہ ہمارے حلقے مسجد میں پوچھا گیا تو کہا صفات کا مذاکرہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ شرم نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شرم یہ ہے کہ تجھ کو تیرا مولا ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے ناراض ہوتا، یہ شرم ہے، یہ شرم نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہوگا گھروں میں، صفات کا مذاکرہ کرو گے تو پھر اس کے ذریعے سے ان کے اندر دین پہ چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، اور پورے دین پہ چلنا گھر والوں کا آسان ہوگا۔ ہمارے گھر کی یعنی ایک ایک عورت کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، ابھی اس وقت فرما رہے تھے، ایک ایک عورت کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو کہ پورے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو۔ یہ کس وقت بنے گا؟ گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے ہم ان کو ترغیب دیں،
صفات کے مذاکرہ، آدھا گھنٹہ 10 منٹ صفات کا مذاکرہ، بلکہ کہنے لگے، وہ مہاراشٹر کے جوڑ میں کہا کہ بھئی اگر صفات نہیں ہوتی ہے تو آدھی تعلیم ہے، کام آدھا ہو رہا ہے، پورا اس وقت ہوگا جب صفات کے مذاکرے کے ساتھ تعلیم اپنے گھروں پہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ تعلیم یقین کا حلقہ اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں نئے نئے لوگوں کو لائیں، خوشامد کر کے۔ ہماری ملاقات مانوس لوگوں تک ہے، نئے لوگوں سے ملاقات کریں، اپنی سطح سے نیچے اتر کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، طائف سے واپسی میں کس کو دعوت دی؟ عتبہ شیبہ کو نہیں دی، اس کے غلام کو دعوت پیش کر رہے ہیں، اور غلام پاؤں چوم رہا ہے۔ ہجرت کے موقع پہ 2 راستہ تھا، ایک دور کا ایک قریب کا۔ لوگوں نے بتایا کہ قریب کے راستے پہ ڈاکو ملیں گے، اس راستے کو تجویز کیا، اور راستے میں ڈاکو ملے تو ان کو دعوت دی اللہ کے نبی نے، اور دونوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ہم نئے لوگوں کی خوشامد کر کے لائیں، بلکہ کہنے لگے کہ اگر کسی کو ہم خوشامد کر کے مسجد میں لے آئیں تو اس آدمی سے، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی نہ پڑھا ہو، لیکن آپ اس کی خوشامد کر کے مسجد میں لے آؤ تو اللہ پاک اس سے ایسے ملاقات کرتے ہیں جیسے ایک بچھڑا ہوا دوست اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے ملتا ہے کہ تو کہاں تھا، اتنے دن سے میں تجھ کو تلاش کر رہا تھا اور تو ملا نہیں مجھ کو۔ ایسے اللہ پاک مسجد میں آنے والے سے ملاقات کرتے۔ آپ اس کو مسجد کی طرف چلا دو، صرف اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ جائے گی، اللہ کی رحمت دوڑے گی اس کی طرف، ہم اگر اس کو مسجد کی طرف چلا دیں۔ تو نئے نئے لوگوں کو لے کے خوشامد کر کے، کوئی گھر اور فرد نہ بچے کہ ہم جس کی خوشامد کر کے اس کو اللہ کے گھر میں اعمال دعوت میں شریک نہ کریں۔ اصل میں اعمال دعوت میں نہ شریک کرنے کی وجہ سے بھی مجمع ہمارا محنت سے چلا جاتا ہے۔ مجمع صرف شریک نہ رہے بلکہ وہ خود اعمال دعوت پر آ جائے، وہ خود دعوت پر آ جائے، تو دعوت استقامت پیدا کرے گی۔ دعوت نہیں ہوگی تو استقامت پیدا نہیں ہوگی۔ دعوت دینے سے اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی کہ روز دعوت دے، اپنے سبق کو روز دہرانا ہے۔ میرا اپنا سبق ہے، میں ایک ایک کی خوشامد کروں گا اور اپنا سبق پکا کروں گا تو میرا جمنا آسان ہوگا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دعوت سے اپنا یقین بنے گا، اور جس کا یقین بن جائے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے گا۔ ورنہ آدمی پھر یہ ہماری بات ہی بات رہے گی، ہم بات تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، مذاکرے سے انکار نہیں ہے، دعوت تو دیں گے، لیکن جب اس خوبی کے ساتھ دیں گے تو اس کی تاثیر ہے، اس کا اثر ہے۔ مدعو جب ہمارے اندر ہوگا تو اس کا اثر اللہ پاک اس کے اوپر بھی ڈالیں گے، اور لوگوں کے لیے اللہ سے مانگا جائے۔ یعنی پوری امت کا غم تو دور کی بات ہے، میرے اندر اپنی اولاد کا غم نہیں آیا کہ اس کی زندگی میں دین آ جائے، میری بیوی کا غم نہیں آیا، میرے محلے رشتہ داروں کا غم نہیں آیا، تو بتاؤ پوری امت کا غم کب آئے گا؟ ہم کب پوری امت کے لیے رونے والے اور کڑنے والے بنیں گے؟ کم سے کم اتنا غم تو آ جائے کہ میرے گھر میں 100% دین زندہ ہو، میرے گھر کا معاشرہ بن جائے۔ اور جب تک گھر کا معاشرہ نہیں بنے گا، دین محلے میں، گھروں میں، دنیا میں نہیں پھیلے گا۔ رہن سہن کا دین اللہ پاک ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو ہے دینداری کی محنت کے لیے تعلیم، بلکہ یہ بڑا تقاضا ہے اپنے گھر کی تعلیم، دوسرے تقاضوں سے مقدم ہے یہ کہ اس تعلیم کے لیے اپنا روزانہ وقت نکالا جائے، فارغ کیا جائے کہ میں اس کا میری ضرورت ہے، میں اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کا حلقہ قائم کروں گا تاکہ میری گھر والی کا، بیوی کا، بچوں کا، ہر ایک کا یقین اپنے اللہ سے جڑ جائے۔ تو صحابیات کا یقین جڑا تھا، اس لیے اس یقین پر اپنے شوہر کی تشکیل کر رہی ہے، اپنی اولاد کی تشکیل یقین پہ کر رہی ہے۔ حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کی تشکیل کس بنیاد پہ کی ہے؟ اگر یہ ضرورت ہوتی کہ یہ چاروں چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس کا یقین یہ تھا نا کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ضرورت کے پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس یقین کی بنیاد پر تشکیل کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ پیٹ پھیر کر نہیں آنا، پالنے والی اور ساری ضرورتوں کے پورا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کا تعلق تو اپنے گھر کی عورتوں میں یہ تعلق پیدا ہو جائے، یہ رات میں اٹھ کے اللہ سے مانگنے والی بن جائے کہ اللہ یہ محنت اس کے ذریعے سے سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے، اور سارے عالم کی انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں کیسی چلی جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کے دیکھ لیں، آپ کے 2 ہی نسبتیں ان کے ساتھ ہیں، باقی ان کے ساتھ کوئی اور نسبت جڑی ہوئی نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمارے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کارخانے والا، دکان والا، کھیت والا، بازار والا، سائننگ والا، فلاں والا، کہاں کے صحابہ کسی کا کوئی مستقل کاروبار شاید ہی ہوگا، وہ تو ایسے ہی چلتے تھے۔
اللہ سے لینا جیسے ہم کو سبب سے لینا سمجھ میں آیا ہے، ان کو صرف اللہ سے لینا سمجھ میں آیا تھا۔ وہ ہم سبب سے لینا سیکھے ہیں، وہ اعمال سے لینا سیکھے تھے۔ اپنی ساری ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے مانگ لیتے تھے، کہا کہ یہ یقین کے بعد ہوگا کہ ہم بھی کوئی حال آ جائے تو فوراً متوجہ ہو جائیں کہ اللہ پاک نے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، اس میں نماز میں پہلی شرط ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو یہ نماز اللہ کے خزانے کا دروازہ کھلوا دی، اور جس کا ایک مرتبہ کنیکشن جڑ گیا اس کا کام بن گیا۔ جس کا ایک مرتبہ کنیکشن جڑا، کنواں کھودتے ہیں نا تو ایک مرتبہ پانی لگ گیا تو کام ہو گیا، ایسی ایک مرتبہ کنیکشن اوپر جڑ گیا تو کام ہو گیا۔ پھر چلے گی گاڑی، پھر لوگ حیرت کریں گے یار کرتا تو کچھ دکھتا نہیں، جب دیکھو جب جماعتی میں جاتا تو آتا کہاں سے ہے، حیرت کریں گے لوگ۔ تو صحابہ ایسی تھے، کبھی اسباب کی کمی ان کے لیے مانے نہیں بنی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ کبھی تیاری کا موقع نہیں ہوتا تھا کہ یار کچھ موقع مل جائے تو کچھ جمع کر لیں تو جائیں اللہ کے راستے میں، بلکہ عالم کے تقاضوں کی بنیاد پر، اللہ کے یقین کی بنیاد پر عالم کے تقاضے پورے کرتے تھے کہ ہم تیار ہیں سارے عالم کے لیے، جہاں چاہو بھیج دو، ہم تو آئی دنیا میں اسی لیے کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اس لیے اس یقین کے ساتھ چلتے تھے۔ یقین اصل مایا، اصل پونجی اور سرمایہ ہے، یہ بن جائے اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ ہم سب محتاج بن کے اپنے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہم سب یقین سے خالی ہیں، یہ یقین کی دولت اور یہ صفات جو اپنے بڑے کہہ رہے ہیں میرے اندر صفات ایمانیہ، تقویٰ ہے، توکل ہے، 4 انعام تو اللہ دے دیں گے تقوی پر، آسان کام ہے بالکل، یعنی کہ جو انعامات دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں جن چیزوں میں ہم پھنسے ہیں اس کی محنت آپ دیکھ لو اور تقوی کے لانے کی محنت دیکھ لو تو آپ کو آسان لگے گا۔ 4 انعام جو اللہ دیں گے، پہلا انعام یہ دیں گے کہ پریشانی ختم کر دیں گے، دوسرا انعام یہ دیں گے کہ کاموں کو آسان بنا دیں گے، تیسرا انعام یہ ملے گا اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک گمان کے خلاف روزی دے دیں گے، اور چوتھا انعام یہ ملے گا اللہ کی طرف سے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ گناہ معاف کر کے جنت تک پہنچا دیں گے۔ بتاؤ اب کون سی حاجت باقی رہ جاتی ہے کہ آدمی کی اس چیز کے اگر ہم پریشانی ہے یا کوئی کام نہیں بن رہا ہے اس میں الجھے ہیں 1 سال 2 سال، بعض مرتبہ کئی سال ہو جاتا ہے کام ہی نہیں ہو رہا ہے، مسائل ہیں، تو یہ ایک صفت پیدا کرنے کی آدمی محنت کر لے، یہ خوبی آ جائے گی تو سارے کام بن جائے گا، تو اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ تو مولانا ابراہیم صاحب مثال دینے لگے بھائی کہ آدمی کب تک چلے گا دین پہ، کہ جب تک بیٹری رہتی ہے اس وقت تک روشنی رہتی ہے، بیٹری ختم تو روشنی ختم، جیسے ابھی ختم ہو گئی تھی تو ختم ہو گئی۔ کہا کہ اندر کی طاقت سے آدمی چلے گا دین پر، اندر کی یقین سے چلے گا دین پر، اور یہ اندر کا یقین اس کو چلائے گا۔ اللہ سے اپنے تعلق کے جوڑنے کی محنت جب ہوگی تو یہ صفات ایمانیہ زندگیوں میں آئے گی۔ قربانی اور اخلاص کے ساتھ آدمی جب آگے بڑھے گا اللہ پاک یہ خوبیاں دے دیں گے، صفات دے دیں گے، خوبیاں دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک تو یہ خوبیاں یہ اوصاف اپنی زندگی میں پیدا ہو جائیں اور اللہ کے خزانے سے تعلق جڑ جائے۔ سارے خزانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہا مسجد بند ہے تو چابی کے لیے کس کو تلاش کریں گے؟ مؤذن کو کہ متولی کو؟ کس کو تلاش کریں گے؟ مؤذن کو۔ متولی گھر جائیں گے تو چابی نہیں ملے گی تو بولیں گے مؤذن کے پاس ہے۔ تو ایسی مثال دے کے مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے کہ سارے خزانے کی چابی کس کے پاس ہے اور ہم کس کے پاس تلاش کر رہے ہیں؟ تو زندگیاں ختم ہو جا رہی ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، مدت سے لگے ہیں لیکن کہا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں، خالی ہے۔ کہا کہ یہ خالی بھر جائے، اسی کی محنت ہے یہ کہ بھر جائیے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین اندر میں اترتا چلا جائے، جب تک لینا نہیں سیکھیں گے دینا نہیں آئے گا۔ لینا سیکھ جائیں گے تو دینا آسان ہے، پھر ہر ایک پر لگانا آسان ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ لگاتے تھے، یعنی ان کے واقعات سن کے آج حیرت ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے بعض مرتبہ یعنی سمجھ میں نہیں آتی بات کیا ایسے تھے۔ ایک صاحب مدینہ طیبہ اونٹ خریدنے گئے بازار میں، ایک اونٹ پسند آ گیا، قیمت نہیں جمی، کچھ فرق تھا، چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، چلو دوسرا دیکھیں گے۔ پورا بازار تلاش کیا لیکن اونٹ سمجھ میں نہیں آیا، پھر واپس چلو کہ اسی اونٹ کو جو قیمت وہ بول رہا ہے اسی میں خرید لیں گے۔ اس نیت سے آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو چلا گیا۔ کہاں گئے کہ گھر گئے، وہ گھر کا پتہ لیا اور گھر تلاش کرتے کرتے پہنچے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کا یہ ماحول تھا
کہ جس کے گھر کے سامنے رات ہو جاتی تھی وہ اس کا مہمان ہوتا تھا، پوچھنے کا مسئلہ نہیں تھا. جس کے گھر کے سامنے رات ہو گئی وہ اس کا مہمان ہے. وہ گھر والا بھی سمجھتا تھا اور یہ مہمان بھی سمجھتا تھا کہ میں اس گھر کا مہمان ہوں. جب ان کے گھر پہ پہنچے تو رات ہو گئی اونٹ والے گھر پہ. ان سے تو انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی، اس کا اکرام کیا، اس کو بٹھایا، کھانا کھلایا، ناشتہ کرایا. ناشتے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا کہ وہ اونٹ جو کل سودا ہو رہا تھا اس کے خریدنے کے لیے میں آیا ہوں. کہا اللہ کے بندے پہلے بتانا تھا، تمہارے اکرام میں میں نے اس کو ذبح کر دیا. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کیسے لوگ تھے یہ اور کیا خوبیاں تھی ان کے اندر. تو لیتے تھے اللہ سے تو دینا آسان. ہم نے لینا ہی نہیں سیکھا، جیب سے لیتے ہیں اس لیے لگانا مشکل ہے. ایک دن زیادہ جماعت ٹھہر جاتی ہے مسجد میں تو بے چین ہو جاتا ہے، حالانکہ کھانا نہیں مانگتی ہم سے وہ، حالانکہ اللہ سے لینے کا سبب ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کھانے کو اتنا رواج دیا جائے کہ ساری دنیا سے ہوٹلیں ختم ہو جائیں. ساری دنیا سے یہ تھی نہیں، یہ تو بعد میں آئی ہے. جب ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی تب اس کا وجود ہوا ہے. آج ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو یہ ساری ختم ہو جائے گی. تو ہم جب لینے والے بنیں گے تو دینا آسان ہوگا، اور لینے والے بننے کے لیے اس سے تعلق جوڑنا پڑے گا. جب اس سے تعلق جڑ جائے گا تو پھر اس سے لے کے ساری مخلوق پہ لگانا آسان ہوتا چلے جائے گا، کتنے بھی آ جائے. ایسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت کا کہ ناشتے کی دعوت ہے پورے مدینے کی، سب پہنچ گئے تو مذاق کیا کسی نے، لیکن کیا کیا کہ کہا کہ ایک دن نہیں بلکہ اب روز دعوت رہے گی. ایسا نہیں کہ کون مذاق کیا اس کو تلاش کرو. ہمارے یہاں نہیں ہے، تجسس نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے کہ ایک صاحب کسی عورت کے ساتھ جا رہے تھے، آ کے اچھی تعویل پیش کرو کہ دیکھو تو فلاں صاحب عورت کے ساتھ جا رہے تھے تو ہم کہیں کہ اس کی بہن تھی، تو دوسرا کہے اگر کہ نہیں تحقیق کرو، کہا کہ یہ حرام. ہم تحقیق میں نہیں پڑیں گے بلکہ کسی کا عیب سامنے آ جائے تو جھوٹی تعویل پیش کر کے اس کو سمجھ لیں گے. یہاں جھوٹ یہ پسندیدہ جھوٹ ہے. یہ ہاں کہ یہ اس انداز سے آدمی چلے گا اس محنت. تو یہ محترم لوگوں اور دوستوں، یہ اوصاف اپنی زندگی میں لانے کی صحابہ نے اپنی قربانیاں جان مال وقت لگا کے پیش کیا تھا. تو یہ خوبیاں اللہ پاک نے دی تھی، یہ اوصاف دیے تھے، لگانا آسان تھا. یعنی ان کی مہمانی پر ایک بکری ذبح کی ہے بڑھیا نے، اور وہ مدینہ طیبہ آئی ہے تو حضرت حسن نے 1000 بکری دی اس کے بدلے میں، حضرت حسین نے 1000 بکری دی اس کے بدلے میں، حضرت جعفر نے 2000 بکری 2000 درہم دی اس کے بدلے میں. ایک بکری، وہ بھی مریل بیچاری کمزور سی تھی لیکن اکرام کیا تھا، اس کا بدلہ یہ دیا تھا کہ ہم اس کے بدلے میں یہ دیں. تو ایسے تھے وہ. تو یہ خوبیاں اور یہ اوصاف محترم لوگوں اور دوستوں ہم اللہ سے مانگیں گے، قربانی دیں گے، اخلاص کے ساتھ چلیں گے. اخلاص تو آہستہ آہستہ آئے گا، کوشش کریں گے تو اللہ پاک اخلاص بھی دے دیں گے. اور اخلاص جب آ جائے گا تو پھر اخلاص کہ یہ تو ہدایت کے چراغ ہیں، اور اخلاص کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور اللہ پاک جو ہے اس کو ذریعہ بنائیں گے دوسروں کی ہدایت کا. لیکن آہستہ آہستہ آئے گا. اس لیے اپنے اندر اس بات کے پیدا کرنے کے لیے اس کی کوشش بار بار اپنے بڑے اس طرف توجہ دلاتے ہیں، اور مذاکروں کے ذریعے سے کہ اصل یقین کی محنت کر کے اور ان اوصاف کو اپنی زندگی میں پیدا کر کے تب آدمی کی گاڑی پھر چلے گی. پھر ساری دنیا میں کہیں کا تقاضا ہو جیب نہیں دیکھے گا آدمی. پھر تو جب جو تقاضا آ جائے تو تیار ہے. ہم تو یہاں مطمئن ہیں. یوگ سلاویہ جماعت پہنچی تو کارگزاری اس نے سنائی کہ 50 سال 60 سال کے بوڑھوں کو وہاں کلمہ پڑھانے والا کوئی. 2.5 گھنٹہ ہم نے کلمہ پڑھایا، ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا تھا. مولانا صاحب کہنے لگے تم زبان کی قید لگاتے ہو، باہر ملکوں میں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے اندر اس بات کا غم اور جذبہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کے دین کی نسبت پر میں اپنی جان مال کے ساتھ تیار ہوں کہ میری جان اور میرا مال یہ اللہ کے دین کے تقاضے پہ اور اللہ کے لیے استعمال ہو جائے. یہ میری سعادت کی بات ہے، میری خوش نصیبی کی بات ہے. اپنی مسجد کے ماحول سے ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اپنی مسجد میں یعنی ہر مسجد شب گزاری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ یعنی جائزہ ہو کہ کتنی مسجد وار جماعت یہاں شریک ہوئی ہے. 3 کام بتائے شب گزاری کے، اس میں پہلا کام یہ ہے کہ پہلا کام یہ کہ مسجد وار جماعت کا جائزہ ہو. شہر کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا تو حلقوں میں جائزہ لے کے
اپنے ذمہ داروں کے پاس اس کی پرچی پیش کریں کہ اتنی مسجد وار جماعت ہے، ذمہ دار اس کی فکر کرے کہ یہ ساری مسجد وار جماعت شب گزاری میں شریک ہوگی. اگر کوئی مسجد وار جماعت شب گزاری سے نہیں جڑی ہے تو اس کی مسجد میں کام نہیں ہے، وہ شب گزاری سے جڑے. اور شب گزاری بیان تقریر خانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں آئے. اور دوسرا تقاضا ہے کہ ہر مسجد والے 4 مہینہ اندرون اور 5 مہینہ بیرون کی جماعت کے بنانے کا تقاضا دیا جائے. تیسرا تقاضا ان کو یہ دیا جائے کہ کون کون سی مسجد اپنے آئندہ ہفتے آئے گی تو دعوت تعلیم استقبال کا عمل شروع کر کے آئے گی. اس کی کارگزاری یہ تقاضے لینے کی اور تقاضوں کے پورا کر کے اور اپنی کارگزاری پیش کرنے کی جگہ ہے. ہم نے اب یہ اس شریف کے انداز سے یعنی اب تو شب گزاری نئی شب گزاری کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن جہاں چل رہی ہے کہا کہ یہ اعمال اس میں زندہ ہو جائے اور ان اعمال کے ذریعے سے وہاں پر اس کی کوشش کی جائے. یعنی ہماری شب گزاری ہر ہفتے کے اعتبار سے کام کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے. ہمارا یہاں آنا اپنے کام میں ترقی کا سبب بن جائے. اس جذبے سے آنے والا آدمی آئے اور اس دھن کو لے کر اپنے محلے میں اور اس تقاضے کو لے کے جائے. اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ عالم کی جماعت پوری دنیا کے اعتبار سے عالم کے اعتبار سے مسجد وار یا حلقے وار جماعت نہیں بن سکتی، ایسا نہیں ہے. ہم محنت کر کے اپنی محنت کی نفی کر کے اللہ کے سامنے بات پیش کر دے، اللہ پاک اپنی قدرت سے جماعت بنا دیں گے. تیار کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہم خود اللہ سے متعلق ہو جائے تو سب کو اللہ سے متعلق کر دیں گے. ہم تو خود متوکل وہ نہیں ہے کہ جس کا توکل ظاہر ہو گیا، بلکہ وہ تو متوکل ہو گیا. توکل یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور صرف اللہ ہی کے سامنے اپنی بات اور اپنے حاجت کو پیش کرے. اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو. 3 دن آدمی اپنا فاقہ برداشت کر لے، حال چال کال سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کس حال میں ہے. اللہ کے ذمے ہے کہ 1 سال کی حلال روزی دے دیں گے. ان کے ذمے ہے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کر دیں گے. صحابہ کا یہ حال تھا. گھروں کا حال آپ دیکھ لیں تو گھر میں کھانا نہیں ہے، بچوں کو پینے کو دودھ نہیں ہے، سینے خشک ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے. لیکن اللہ کے کسی دین کے تقاضے پہ آپ بتا دو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے کہ گھر میں بچوں کو کھانا نہیں ہے. ہم کو اتنا ہی دین سمجھ میں آیا ہے. اس کے آگے کا دین جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ دین ہماری سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بہترین انسان ہے. انبیاء کے بعد کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے. اور آپ ہجرت کر رہے ہیں، گھر میں جتنا مال ہے سب لے لیا، گھر میں جوان بچی چھوڑ دیا، باپ بوڑھا نابینا ہے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے ساتھ نکل گئے. یہ بھی محترم بزرگوں اور دوستوں دین ہے. تو یہ دین ہماری سمجھ میں، ہمارے تو پالنا اور پرورش کرنا ہی سمجھ میں آیا کہ یہی دین ہے. یہ بھی دین ہے. صدیق اکبر نے بتایا. سارے صحابہ کی تاریخ آپ دیکھ لو تو صحابہ خیر یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اسباب کو بالکل چھوڑ دے، بلکہ اپنے بڑے فرماتے ہیں اصل مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے اسباب میں وقت کم کر دے. ہم بھی دنیا والوں کی طرح اسباب میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 12 گھنٹہ دکان نہیں کھلے گی تو کام پورا نہیں ہوگا. تو جیسے لوگ کرتے ہیں، جیسے تاجر تجارت کرتے ہیں دنیا میں، تو ہمارا تاجر اس کو دیکھ کے اسی انداز سے تجارت کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت سارے اندھے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے ایک طرف. ایک آنکھ والے نے دیکھا یہ سب کیوں بھاگ رہے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ سارے اندھے بھاگتے بھاگتے ایک گڑھے میں گر گئے اور یہ آنکھ والا بھی جھوک میں اس میں گر گیا. ٹٹول کے دیکھا ان لوگوں نے تو احساس ہوا کہ ایک آنکھ والا بھی ہے تو سمجھ لیا کہ اس کو تو دکھتا تھا، ہم کو گرانے میں اسی کا ہاتھ ہے. تو سب نے مل کے اس کو مارا. ساری دنیا میں مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ساری دنیا کے ایمان تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. آپ بینا تھے، وہ کامیابی کا راستہ بتا کے گئے جس راستے پہ ہم چلتے اور ساری دنیا ہمارے چلے اور ساری دنیا بھی آج پریشان ہے. ہم اندھوں کے پیچھے بھاگ کے اپنی بھی برباد کر رہے ہیں اور ان کی بھی برباد کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں ذلت اس لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ذلت آئے گی اور باطل کی طرف سے آئے گی اور دور نہیں ہوگی. جب تم اپنی جائیداد کے بنانے میں، پراپرٹی کے بنانے میں لگ جاؤ گے اور بیلوں کی دموں کو
पंखा बंद कर दो, 2-4 तो ये बंद कर दो भाई। कौन सी बटन है ये यहाँ पे अखिल, ये पीछे दोनों बटन बंद करने, ऊपर वाली बंद कर। ठीक, हाँ क्या बात चल रही थी? जब तुम अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद के बनाने में लग जाओगे और बैलों की दुमों को उमेटने पे राजी हो जाओगे और भलाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना छोड़ दोगे तो अल्लाह पाक तुम पर जिल्लत तारी करेगा और ये जिल्लत बातिल की तरफ से आएगी। और मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम्हारे नमाज पढ़ने से जिल्लत दूर नहीं होगी, हज से दूर नहीं होगी, तुम्हारी तिलावत और जिक्र से जिल्लत दूर नहीं होगी, तुम्हारे दीनी अमाल से दूर नहीं होगी, उस वक्त तक के जब तक के दोबारा जाए आके भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों के बल मना करने पे आ जाएंगे, अल्लाह पाक की जिल्लत को खत्म कर दे। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने मौका। और कोई बटन बंद करने का क्या? अब्दुल करीम, मोहसिन, खैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। तो भाई ये मौका अल्लाह पाक ने दिया है जिंदगी की शक्ल में। आदमी दीन के बारे में टाले ना, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और टाल दिया, अल्लाह के नबी ने पेशकश की और उसको टाल दिया, कहा कि फिर करेंगे। एक साहब ने तो कबूल कर लिया, बाकी ने टाल दिया, अपने कबीले में चले गए और फिर जब वहां से आने का मौका आया तो एक एक करके मौत होती चली गई। आखिरी में वो एक बचा जिसने कहा था कि बात कबूल कर लो, वो मदीने तैयबा आया, अल्लाह के नबी से फरमाने लगा कि जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया, आके बाकी जो मेरे साथी दुनिया से चले गए, आके जो मेरे दीन पे मरा वो जन्नत में, बाकी तो जहन्नम में जाएंगे। तो दीन टालने के लिए नहीं होता है, दीन की मेहनत टालने के लिए नहीं होती है, टालेंगे टल जाएगा। बल्कि अपने बड़े कहते हैं इस काम को छोड़ने के जितने बहाने, किसी काम के छोड़ने के नहीं, आप जितना चाहो बहाना बना दो इसके छोड़ने के लिए। इसलिए भाई अल्लाह पाक ने मौका दिया है आलम के एतबार से। हमारे बड़े कह रहे हैं कि जिनका 4 महीना लगा है उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं पूरी दुनिया में अल्लाह के दिन के लिए जाऊंगा। इसके लिए नियत करे कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह ले जाएंगे। अब माल बुनियाद नहीं है हमारे यहाँ, बल्कि अभी कहने लगे कि लोग चाहते हैं कि बैरून का एक सफर हो जाए चाहे कम खर्च पे हो। तो कहा कि ये नहीं है बैरून का सफर कम खर्च पे हो जाए, बल्कि बड़े खर्च की अल्लाह के भरोसे पे अज़ान करके नियत करके लिखाएं। असल में हम सब वही बात है कि ताल्लुक जुड़ा नहीं है, इसलिए झिझकते हैं कि कैसे हो। उसके हमारे लिए मुश्किल है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो करने पे आ जाए तो कहाँ से करेगा, सोच नहीं सकता आदमी। मांगना शुरू कर दे नियत करके अल्लाह से, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से पूरा करेंगे। इसलिए बताओ मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 5-5 महीने के लिए ईद के बाद ये जमात जाएगी, उसमें हिम्मत करके बताए कौन कौन तैयार है। पक्का नाम